جولائی کی 4 تاریخ اتوار کی صبح عظیم اپنے بستر سے اٹھا، اسی بھیانک خواب سے جس میں وہ کئی مہینوں سے الجھا پڑا تھا۔ پسینے میں لت پت، پریشان، اپنے جسم سے الگ اور بے خبر، اس نے اپنی آنکھیں ملیں اور پانی کا گلاس جو اس کے سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا ایک ہی بار میں پورا اپنے حلق سے اتار لیا۔ پانی کا گلاس واپس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ سیدھا واش روم چلا گیا۔ اس کی روٹین پہلے جیسی تھی۔ پہلے وہ گرم پانی سے نہاتا، پھر اپنی دونوں آنکھوں پر کٹے ہوئے کھیرے رکھ کر 10 منٹ کے لیے لیٹ جاتا۔ اس سے فارغ ہو کر وہ اپنا چہرہ فیس واش سے دھوتا۔ عظیم کو اپنی جلد کی بہت پرواہ تھی، بے حد پرواہ۔ اپنی جلد کو خشکی سے بچانے کے لیے اس نے شہد کا استعمال کثرت سے کر رکھا تھا۔ اس میں وہ تیل بھی ملا لیتا، زیتون کا تیل۔ اپنی روٹین سے فارغ ہو کر وہ واش روم سے باہر آیا اور سیدھا کچن میں چلا گیا، جہاں اس نے اپنا ناشتہ تیار کیا۔ اس کا ناشتہ بھی ایک ہی طرح کا تھا، 2 آملیٹ اور ایک گرم کپ کافی۔ 2 انڈے پھینٹنے اور انہیں توے پر رکھنے کے بعد اس نے چولہا ہلکی آنچ پر چلا دیا، جیسے وہ ہمیشہ سے کرتا آیا تھا۔ اس سے اسے اپنی صبح کی ورزش کا موقع ملتا، جس میں ڈنڈ شمار تھے اور اپنے جسم کو کھینچنا، جیسے جمناسٹ لوگ کیا کرتے ہیں۔ کافی بنانے سے پہلے وہ یہ اکثر کرتا۔ جیسے ہی وہ اپنی ورزش مکمل کر چکا، اس نے دیکھا کہ 3 منٹ گزر چکے ہیں اور آملیٹ ابھی تک پوری طرح نہیں بنا، کیونکہ 3 منٹ ہی لگتے تھے آملیٹ بنتے ہوئے۔ جیسے ہی وہ چولہے کی طرف آیا اور اس کی آنچ تیز کرنے لگا، گھنٹی بجنے کی آواز آئی۔ اس کے بہت کم دوست تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کا کوئی دوست نہیں تھا، اس کی عجیب اور نرگسی شخصیت کی وجہ سے۔ اور پھر مہمان کا آنا، وہ بھی اس وقت، یہ اس کے لیے علیحدہ باعث تعجب تھا۔ خیر، وہ کچن سے نکلا اور چل کر دروازے کی اور گیا۔ دروازہ کھولنے پر اس نے سامنے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی، کالی گھنی زلفوں والی، عام سے لباس میں کھڑی ہے۔ وہ لڑکی جوان لگ رہی تھی، 28-29 سال کی، عظیم کی ہم عمر۔ اس لڑکی کے پاس بس ایک پرس تھا جو وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی۔ جی؟ عظیم نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ہائے، میں اس منزل میں نئی آئی ہوں اور میرا کافی میکر خراب ہو گیا ہے۔ کیا میں آپ کا کافی میکر استعمال کر سکتی ہوں؟ مجھے پہلے ہی دیر ہو گئی ہے۔ لڑکی نے ایک ہی سانس میں ہانپتے کانپتے اپنے الفاظ دہرائے بغیر یہ سب کہہ ڈالا۔ اب عظیم ایسا لڑکا تھا کہ وہ کبھی کسی کو پانی کا گلاس تک نہ دیتا، کافی میکر تو دور کی بات۔ لیکن اس وقت نہ جانے کیوں وہ بولا، کیوں نہیں؟ شاید اس کی ساحرانہ آنکھیں تھیں، یا شاید اس کی معصومیت نے عظیم کو مسحور کر دیا تھا۔ عظیم نے اسے اندر آنے دیا اور کچن لے گیا۔ اپنی چھوٹی سی الماری میں سے کافی میکر نکالا۔ 4 منٹ گزر چکے تھے اور آملیٹ بھی تیار ہو چکا تھا۔ جب وہ حسین لڑکی کافی کا کپ تیار کر رہی تھی تو اس نے ایک کپ اور بھی بنا لیا، عظیم کے لیے۔ کچن ٹیبل پر عظیم آملیٹ کھانے لگا اور لڑکی کافی بنانے لگی۔ جیسے ہی عظیم نے اپنا آملیٹ ختم کیا، وہ بولا، میں لاؤنج میں بیٹھا ہوں کیونکہ مجھے ٹی وی دیکھنا ہے، اور اگر تم چاہو تو وہاں آ سکتی ہو، ہم مل کر کافی پی لیں گے۔ پھر وہ سیدھا اپنے لاؤنج چلا گیا اور جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کافی تیار ہوئی، اس لڑکی نے دونوں کپوں میں انڈیل دی، پھر ان دونوں کپوں کو ٹرے میں رکھا اور شکریہ کے طور پر اپنے پرس میں رکھے کچھ بسکٹ بھی ساتھ سجا دیے، ٹرے کی بائیں جانب۔ عظیم نے اسے کچن سے جب یوں نکلتے لاؤنج کی طرف آتے دیکھا تو مسکرا دیا، وہ بھی شرمانے لگی۔ پھر جیسے ہی وہ لڑکی لاؤنج میں پڑے میز پر ٹرے رکھنے لگی تو وہ اس کے ہاتھ سے اچانک پھسل گیا اور گرما گرم کافی عظیم کے نئے کرتے اور اس کے چہرے کی نچلی اور چھلک کر جا گری۔ یہ ہونا تھا اور عظیم سیخ پا ہو گیا۔ اس طرح کی غلطی کو عظیم معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کچھ ہی لمحوں میں غصے،
بلکہ غضب میں بدل گئی۔ وہ دیوانہ وار اٹھا اور اس لڑکی کو اپنے پورے زور سے دھکا دیا۔ حواس باختہ کچھ اور دیکھے بنا عظیم نے سیدھا واش روم کا رخ کیا، جہاں اس نے شیشے میں دیکھا کہ اس کے چہرے پر بس ہلکی سی جلن پڑ گئی ہے، جو کچھ ہی دنوں میں کریم لگائے بغیر ہی چلی جائے گی۔ عادت سے مجبور پھر بھی عظیم نے اپنے چہرے پر کریم لگا لی اور پھر سیدھا لاؤنج میں چلا گیا۔ اس پورے عرصے میں عظیم نے اس لڑکی کے بارے میں ایک پل کے لیے بھی نہ سوچا۔ لاؤنج جا کر دیکھا کہ وہ لڑکی فرش پر بے ہوش پڑی ہے اور خون اس کے سر سے بہہ رہا ہے۔ اس لڑکی کا سر میز کے کونے پر لگنے سے بری طرح پھٹ چکا تھا۔ یہ پورا منظر عظیم کے لیے ہیبت ناک تھا۔ مبہوت وہ اس کے پاس گیا۔ اس نے اپنی کپ کپاتی 2 انگلیوں کو اس کی نازک سی کلائی پر رکھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا وہ زندہ بھی ہے۔ نبض رک چکی تھی، زندگی کے کوئی آثار نمایاں نہ تھے۔ بہت سا خون بہنے کے باعث وہ لڑکی اپنا دم توڑ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر عظیم کو دورہ سا پڑا اور وہ پسینے سے تر ہو گیا۔ عظیم انا پرست اور لوگوں سے بے پرواہ ایک شخص تھا، مگر وہ زندگی میں بھی کبھی کسی کی جان لینے کا نہ سوچ سکتا تھا۔ یکلخت ایک ہی جھٹکے میں اس نے اپنے آپ کو اس بے جان لاش سے دور کر دیا، جیسے وہ اس سب سے کہیں دور بھاگ جانا چاہتا ہو، اور وہ کسی قدر کامیاب بھی ہوا۔ وہ اس طرح کہ اسی جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو بستر پر پڑا پایا۔ ہانپتے اور کانپتے ہوئے عظیم اٹھا اور آس پاس نظر دوڑائی۔ اس نے جانا کہ یہ کچھ نہیں تھا مگر ایک خواب، وہی بھیانک خواب۔ اس نے پھر آس پاس نظر دوڑائی۔ سب کچھ ویسا تھا سوائے تاریخ کے، جو اب جولائی کی 5 تھی اور دن پیر کا تھا۔